بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال جو بہت زیادہ کیا جاتا ہے اور بہت مشہور بھی ہے خواتین کے بارے میں، جب لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ شوہر کے وطن میں رہتی ہے اور وہی اس کا وطن کہلاتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ لوٹ کر دوبارہ اپنے آبائی وطن میں آتی ہے، اپنے گھر آتی ہے، تو وہاں پر جو نماز ادا کرتی ہے وہ نماز اس کی قصر ہے یا کامل ہے، کیونکہ شوہر کے ساتھ اس کے وطن میں رہنا اس کے اوپر لازم ہے کہ شوہر کی اطاعت کرے تو وہاں پر رہے گی اور وہ اس کا وطن کہلائے گا۔ لیکن یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اگر لازم الاطاعت ہے تو اس کا جو آبائی وطن ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ وہاں پر جب بھی کبھی اپنے والدین سے ملنے کے لیے جائے گی، چاہے 1 دن کے لیے جائے، چاہے 2 دن کے لیے جائے، چاہے 5 دن کے لیے جائے، چاہے 10 دن کے لیے جائے، جب بھی وہاں جائے گی تو اس کی نماز وہاں پر قصر ہوگی یا کامل ہوگی۔ بعض خواتین اپنے آبائی وطن میں اپنے گھر جانے کے بعد، شادی کے بعد نماز قصر ادا کرتی ہیں اور بعض وہاں پر کامل پڑھتی ہیں۔ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ جب تک آپ دوسروں سے مسائل کو معلوم نہیں کرو گے تو آپ کو اصل مسئلہ معلوم نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہم نے بھی یہ چینل بنایا ہے جس سے مسلسل احکام شرعی فقہی مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، اور لازم اور واجب ہیں ان مسائل کا سیکھنا جو آپ کی زندگی میں پیش آ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک مسائل یہ بھی ہے کہ لڑکی کی شادی ہو گئی، شوہر کی اطاعت میں ہے، جہاں شوہر رہتا ہے وہ تو اس لڑکی کا وطن رہے گا، وہاں تو نماز وہ کامل ہی پڑھے گی چونکہ شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے۔ دوسرے، جب وہ اپنے آبائی وطن میں اپنے والدین کے گھر ان سے ملنے کے لیے آتی ہے تو وہاں کا مسئلہ پیش آتا ہے۔ وہاں کے لیے یہ ہے چونکہ وہ شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے، اس کی اطاعت کرنے کا مسئلہ یہ نہیں کہ وہ اس کا وطن نہیں رہے گا۔ اگر لڑکی نے شادی کے بعد یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ شادی کے بعد دوبارہ پلٹ کر نہیں آئے گی، اس نیت سے اپنے وطن کو چھوڑ رہی ہے، تو اس کی نماز قصر ہوگی۔ پھر وہ 4 یا 5 یا 8 دن رہے گی تو نماز وہ قصر ادا کرے گی، لیکن جب وہ 10 دن کا ارادہ کر کے جائے گی تو وہ نماز کامل پڑھے گی، یعنی اس پر مسافر کے احکام جاری کیے جائیں گے۔ لیکن اگر اس کا قصد اور ارادہ یہ نہ ہو کہ ہم اپنے وطن کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، یا اب یہ ہمارا وطن نہیں رہے گا، اب ہمارے دل میں یہ ارادہ نہیں ہے کہ اب یہ ہمارا وطن ہے، ہم نے اس کو ترک کر دیا ہے، یہ قصد اس کے دل میں نہ پایا جاتا، بلکہ یہ کہے نہیں ہمارا ہی وطن ہے اور ہم اس میں آئیں گے بھی، جائیں گے بھی اور ہمیشہ آتے جاتے رہیں گے، تو وہاں پر ایسی صورت میں خاتون نماز کامل ادا کرے گی۔ لیکن اگر وہ ترک کے وطن کا ارادہ کر کے وہاں سے جاتی ہے تو اس کی نماز قصر ہوگی، لیکن اگر ترک کے وطن کا ارادہ نہیں کرتی ہے تو اس کی نماز کامل ہوگی، نماز بھی اور روزہ بھی اس کا قصر نہیں ہوگا۔ بیٹی کا اپنے مائکے جانے میں اور اس کی نماز قصر یا کامل ہونے میں 2 چیزیں مہم ہوتی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ اس نے اپنے وطن کو ترک کر دیا ہو، دل میں بھی اس کا ارادہ ہو اور عملی بھی اس کا یہی ہو کہ ہم نے اپنے وطن کو ترک کر دیا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے فقہی اصطلاح میں اعراض کرنا، اپنے وطن سے منہ پھیر لینا۔ ہم نے اپنے وطن کو ترک کر دیا ہے، ہم کبھی نہیں جائیں گے یا کبھی وہاں پر جا کر نہیں رہیں گے۔ عملی بھی اور قلبی بھی دونوں چیز میں پائی جاتی ہوں۔ بعض موقع پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان دل میں ارادہ کرتا ہے لیکن اس عمل کو انجام دیتا ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے وطن کو ترک کر دیا ہے، ہم اپنے وطن نہیں جائیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کبھی 10 دن جاتے ہیں، کبھی 20 دن رہتے ہیں وہاں پر جا کر، یا اور مختلف
ایام میں وہاں پر جا کر رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی نماز قصر نہیں ہوگی، کامل ادا کرنی ہوگی، چونکہ وہ سال میں وہاں پر تقریباً 90 دن سے زیادہ اگر رہ رہے ہیں اپنے مائکے میں، تو اس کی نماز پھر قصر نہیں ہے، کامل ادا کرنی ہوگی۔ لیکن 90 دن سے کم ہو سال میں اور اس کا قلبی اور فعلی ارادہ بھی یہی ہو کہ ہم نے وطن چھوڑ دیا ہے، تو اس صورت میں نماز قصر ادا کرنی ہوگی۔ لیکن یہ کہ 10 دن کا ارادہ کرے یا اس سے زیادہ رہے تو اس کی نماز کامل ہوگی۔ اور دوسری صورت یہ ہے اگر کوئی انسان، کوئی لڑکی یہ ارادہ کرتی ہے کہ ہم نے اپنے وطن کو نہیں چھوڑا ہے، ترک نہیں کیا ہے، اور ہو سکتا ہے فیوچر میں ہم آ کر رہیں، تو اس صورت میں اس کی نماز کامل ہوگی، یعنی کامل ادا کرنی ہوگی، چاہے وہ 1 دن کے لیے آئے، چاہے وہ 2 دن کے لیے آئے۔ یہ مہم چیزیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اپنے وطن کو ترک کر دیا ہو، دوسرا یہ کہ اگر ترک نہیں کیا ہے اور دل میں بھی نیت یہی ہے کہ ہم نے اپنے وطن نہیں چھوڑا ہے، تو اس صورت میں وہ نماز کامل ادا کرے گی۔ یہ فقہی مسائلوں میں سے ایک مسئلہ ہے جسے جاننے کی بہت ضرورت ہے، اور بعض خواتین ان مسائل میں مبتلا ہیں، ان تک اس ویڈیو کو پہنچایا جائے، چونکہ وہ اپنے وطن جب جاتی ہیں تو بعض ایسی ہوتی ہیں جو قصر ادا کرتی ہیں اور بعض ایسی ہیں جو کامل پڑھتی ہیں۔ اس مسئلے کو دوسروں تک ضرور پہنچایا جائے۔ تو ایسے مسئلے مسائل کے لیے آپ مکتب جعفری سے رابطہ کر سکتے ہیں اور کمنٹ باکس میں اپنے سوال کو ٹائپ کر سکتے ہیں، جو سوال آپ معلوم کرنا چاہیں انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو ویڈیو کی شکل میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اور اس چینل کو آگے بڑھائیے، ان سوالوں کے جواب کو دوسروں لوگوں تک آپ شیئر کریں اور اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں تاکہ تمام افراد اس مسئلے سے آشنا ہو سکیں۔